السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حوض کوثر۔ مجمع الزوائد جلد اول صفحہ 457 پر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی جگہ عدن سے امان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے پیالے گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح یعنی بے شمار ہیں۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حوض پر جو لوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکھرے بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جو ناز و نعمت میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کیا جاتا، اور وہ لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہیں جبکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ اس حدیث کے ذیل میں معارف الحدیث میں درج ہے کہ عدن یمن کا مشہور مقام ہے اور عمان اردن کا مشہور شہر ہے۔ نشانی کے لیے اس حدیث میں عدن اور عمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدن اور عمان کا جتنا فاصلہ ہے، آخرت میں حوض کی لمبائی چوڑائی اس مسافت کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حوض کی جگہ بعین ہی اتنی مسافت کے برابر ہے، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ حوض کی لمبائی چوڑائی سینکڑوں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست جگہ ہوگی جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل جنت کو اپنے ہاتھ مبارک سے آب خورے پکڑاتے جائیں گے اور حوض کوثر کا پانی پیتے جائیں گے۔ جو ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جا کر اہل جنت جو مشروبات پئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے پئیں گے، اور یہ ایسی جگہ ہے، ہر اہل ایمان کی یہ تمنا ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں ہم ان پر غور کریں کہ وہ لوگ جو دین کے لیے مارے پھرتے ہوں گے، دین کے لیے تکالیف اٹھاتے ہوں گے، اپنی ایمان کو بچانے کے لیے تکالیف اٹھاتے ہوں گے، چاہے وہ بکھرے ہوئے بالوں والے ہوں یا میلے کچیلے کپڑوں والے ہوں، اور ناز و نعمت ان سے دور ہی دور ہو، ہر وقت مشکلات ان کو گھیرے رہتی ہوں، تو ہم ان کو پہچان لیں اور ان کی آج قدر کر لیں، کیونکہ قیامت والے دن سفارش کا جب موقع آئے گا، جن لوگوں کو جنت کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا وہ بھی سفارش کریں گے کہ یا اللہ، فلاں موقع پر اس نے میری یہ ضرورت پوری کی تھی، آج اس کی مغفرت فرما دے۔ کوئی کہے گا میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تو آج اس کی مغفرت فرما دے۔ کوئی کہے گا میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانے کو دیا تو آج اس کی مغفرت فرما دے۔ آج یہ موقع ہے
کہ ہم ایسی صفات کو اختیار کر لیں تاکہ آخرت میں جا کے مزے کریں، اور دنیا کی تکلیف تو آج نہیں تو کل ختم ہونے والی ہے، بلکہ بہت مختصر ہے۔ اس کے اوپر اہل ایمان کو جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، اس کا انعام باقی رہے گا۔ اس لیے آج جو دین کو پھیلانے میں، دین کی بات آگے پہنچانے میں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے میں تکالیف اٹھائی جا سکتی ہیں، ان کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ آخرت میں انعامات کے مستحق ہو سکیں۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف لے کر آئیں، بلکہ دوسروں کو نیکی پر کھڑا کرنے والا بنائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسروں کے لیے خوشی اور راحت کا سامان مہیا کریں، تاکہ رب تعالی جل شانہ ہمارے اوپر سے تکالیف کو دور فرمائیں، دنیا کی تکالیف کو بھی اور آخرت کی تکالیف کو بھی۔ اور جو دوسروں کی راحت اور آسانی کا سامان بنتا ہے، دوسروں کی راحت اور آسانی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، رب تعالی جل شانہ اس کو دنیا کی بھی راحتیں عطا فرماتے ہیں اور مشکلات دور کرتے ہیں، اور آخرت کی مشکلات کو ہٹا کر وہاں بھی راحت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔